Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Law with Ikra. Today we are going to learn the introductory lesson of Civil Procedure Code. इस लेसन में हम ये देखेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड आया किस चीज़ से डील करता है, ये क्या कानून है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्लासेस ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोड्स क्या होती हैं, सिविल प्रोसीजर कोड का बेसिक डिफरेंस क्या होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से. ओके, सो लेट्स बिगिन. Civil Procedure Code 1908 is basically a law that deals with the administration of civil proceedings in Pakistan. तो जितनी भी जो सिविल मैटर से रिलेटेड प्रोसीडिंग होती हैं पाकिस्तान में, उसके लिए जो कानून है पाकिस्तान में मौजूद वो सिविल प्रोसीजर कोड है. अब सिविल मैटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. सिविल मैटर्स बेसिकली वो मैटर्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप के राइट्स या ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दूसरी कंपनी ने ब्रीच किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये उसका एक पर्सनल राइट है. इस राइट के इन्फ्रिंज होने से स्टेट को डायरेक्टली कोई जो है वो थ्रेट नहीं पहुंचता, स्टेट को डायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पहुंचता. इसमें एक पर्सनल राइट एक शख्स का जो कंपनी ऑनर है या जो कंपनी है वो जो है वो इन्फ्रिंज होता है. इसमें जो मज़ीद जो मैटर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं जैसे कि फैमिली मैटर्स, फॉर एग्जांपल मैरिज डिस्प्यूट्स हैं, चाइल्ड की कस्टडी से रिलेटेड मैटर हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड मैटर हैं. तो ये भी इंडिविजुअल्स के पर्सनल राइट्स से रेलिवेंट होते हैं. इसी तरह से बिजनेस डिस्प्यूट्स आ जाती हैं, इसी तरह से टॉर्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आ जाती हैं. सो वेरियस टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स आर कम्स अंडर दिस सिविल प्रोसीजर कोड. ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड्स हैं. जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो सेक्शंस पर मुश्तमिल है, और जो दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है वो मुश्तमिल है स्केड्यूल्स पर. सेक्शंस बेसिकली जो हैं वो टोटल 158 हैं इसमें, और जो ऑर्डर्स हैं इसमें वो 51 हैं. सेक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्डिक्शन. तो सिविल प्रोसीजर कोड में जितने भी जो जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि जो है वो सिविल प्रोसीडिंग इस तरह से होनी चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, सिविल प्रोसीजर के आने से पहले अगर किसी को कोई राइट्स दे दिए गए थे तो इस कोड के आने के बाद इन्फ्रिंज नहीं होंगे. रेवेन्यू कोड से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसका एक डिफरेंट एक्ट है, वो उससे डील करेंगे, वो सीपीसी के अंदर नहीं आता. तो इस तरह के जो भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो सेक्शंस वाला जो पार्ट है उसमें आ जाते हैं. जबकि जो ऑर्डर्स वाला पार्ट है सिविल प्रोसीजर कोड का, उसमें बेसिकली जो प्रोसीजर है सिविल प्रोसीडिंग किस तरह से पाकिस्तान में चलेगी, किस तरह से चलती है, वो जो है वो पूरा इन डिटेल बताया गया है, जो कि रूल्स पर फिर मज़ीद मुश्तमिल होता है. ये जो कोड है ये एक जनरल लॉ है, ठीक है. इट मीन्स के डैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर इन पाकिस्तान. ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक सेम जो है वो कानून है. हाँ, प्रोविंसेस में जो है वो अपनी जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड जो है वो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं. जैसे सिंध की अपनी कुछ अमेंडमेंट हो जाएंगी, ख़ास तौर पे जैसे आप पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है वो देखते हैं कि पंजाब का अलग होता है, सिंध का अलग होता है. लेकिन जो जनरली जो ये कानून है वो ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान के लिए है और पूरे पाकिस्तान में जो है वो सेम अप्लाई होता है ऑलमोस्ट. लेकिन जो मैटर्स जो कि रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन हैं और फैमिली से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो सीपीसी के अंदर नहीं आते. उसकी वजह ये है कि फैमिली मैटर्स के लिए जो है वो एक अपना जो है वो डिफरेंट एक्ट है, फैमिली कोड ऑर्डिनेंस, और इसी तरह से जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो भी एक डिफरेंट कानून है. तो जब जिनके डिफरेंट ऑलरेडी कानून मौजूद हैं तो वो उन्हीं के थ्रू डील किए जाते हैं,
وہ پھر CPC کے اندر نہیں آتے. لیکن ان میں بھی جو ہے وہ کچھ کلوزز ہیں کہ اگر پھر بھی کوئی میٹر جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس میں آربیٹریشن ایکٹ جو ہے وہ سائلنٹ ہو, وہ وہاں پر اس چیز کا آنسر نہ دے سکتا ہو, تو پھر CPC اپلائی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن جبکہ جو ADR ہے, جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے, وہ اس کے جو میٹرز ہیں وہ CPC ہی کے اندر جو ہے وہ ڈیل ہوتے ہیں. اور سول پروسیجر کوڈ کے اندر جو سیکشن 89A ہے وہ جو ہے وہ باقاعدہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو ہے وہ جب بھی کوئی اسپیڈی ریمیڈی چاہیے ہوگی یا کورٹ کا برڈن کم کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. پھر اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ ADR کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے, تو اس میں کنسیلیشن بھی آ جاتی ہے, اس میں میڈیشن بھی آ جاتی ہے, اس میں نیگوسیشن بھی آ جاتی ہے. تو ADR جو ہے وہ بیسیکلی CPC سے ہی ڈیل کرتا ہے, اس کا اپنا جو ہے وہ قانون نہیں ہے. اب اگر جو دوسری بیسک انفارمیشن جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے CPC سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ سول پروسیجر کوڈ کے 2 پارٹس ہیں. جیسے ایک تو ہم نے دیکھا کہ سیکشنز ہیں اور دوسرا پروسیجر. ان کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے, تو جو سیکشنز کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سبسٹینٹیو. جو سیکشنز والا پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں سبسٹینٹیو لا. جو آرڈرز والا پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں پروسیجرل لا. تو اگر سبسٹینٹیو لا میں کوئی امینڈمنٹ لانی ہو یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کوئی چینجنگ کرنی ہو, تو وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ صرف لیجسلیشن کے تھرو ہو سکتی ہے. جو ہمارا لیجسلیشن کا پروسیس ہے اس کے تھرو ہو سکتی ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر پروسیجرل لا میں کوئی امینڈمنٹ لانی ہو جو CPC کا آرڈرز والا پارٹ ہے, تو وہ صرف ہائی کورٹ ہی کے تھرو ہو سکتی ہے. اس میں لیجسلیشن کا کوئی کام نہیں ہے. اگر ہم سول پروسیجر کا میجر ڈیفرنس دیکھیں کرمنل لا سے کیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ جب بھی سول سوٹ میں جو ہے وہ جب کوئی ڈگری پاس ہو جاتی ہے اور فار ایگزامپل اگر وہ کسی پلینٹف کے فیور میں آ جاتی ہے, تو اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے پھر اس پلینٹف کو اپلیکیشن آف ایگزیکیوشن فائل کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے یہ آرڈر دے دیا ہے کہ یہ پراپرٹی مجھے ملنی چاہیے, اب آپ باقاعدہ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرائیں, مجھے اس کی پوزیشن لے کر دیں فلاں شخص سے. لیکن کرمنل لا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. کرمنل لا میں جو ایک فائنل ورڈک ہوتا ہے بس وہی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ایگزیکیوشن کی اپلیکیشن دینا اور ایگزیکیوٹ کرانے والا معاملہ جو ہے وہ کرمنل لا میں نہیں ہوتا. اب جو بیسک جو فاؤنڈیشنل چیز جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب سول پروسیجر کوڈ پڑھا جاتا ہے وہ ہے کلاسز آف سول اینڈ کرمنل کوڈس. اب ہم یہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ سول پروسیجر کوڈ کیا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سول اور کرمنل کے ججز کون کون سے ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کی کلاسز ہیں, کون سا جج سب سے بڑا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی جو کلاس اگر ہم دیکھیں سول اور کرمنل دونوں میں, تو جو پہلی کلاس ہے وہ جو ہے وہ یہ جو سب سے بڑا ہائی کورٹ کے بعد اگر ہم دیکھیں جو جج آتا ہے وہ ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے سول میں, اور کرمنل میں ہوتا ہے سیشن جج. یہ بیسیکلی ایک ہی جج ہوتا ہے. جب یہ کرمنل میٹر ڈیل کرتا ہے تو ہم اسے سیشن جج کہتے ہیں. اپنے ڈرافٹس میں بھی سیشن جج سے جو ہے وہ اسے مخاطب کرتے ہیں, اور جب یہ سول میٹرز ڈیل کرتے ہیں تو یہ ڈسٹرکٹ جج کہلاتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ پر آتے ہیں سول میٹرز میں, وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے, جبکہ جو کرمنل میں جو سیکنڈ پر آتا ہے وہ آتا ہے ایڈیشنل سیشن جج. ٹھیک ہے, تو دونوں میں ادھر ایڈیشنل آ رہے ہیں. پہلے ڈسٹرکٹ جج آئے سول میں, پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج آئے. کرمنل میں پہلے سیشن جج آئے, پھر ایڈیشنل سیشن جج آئے. تھرڈ اسٹیپ پر ایڈیشنل کے بعد سول میں آ جاتا ہے سینئر سول جج, جبکہ کرمنل میں ایڈیشنل کے بعد اسسٹنٹ سیشن جج آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کلاس وائز ہوتا ہے کہ سول جج فرسٹ کلاس, سول جج سیکنڈ کلاس, پھر سول جج تھرڈ کلاس. اسی طرح پھر میجسٹریٹ فرسٹ کلاس, میجسٹریٹ سیکنڈ کلاس اور میجسٹریٹ تھرڈ کلاس. تو یہ جو ہے وہ بیسک کلاسز آف سول کورٹس ہیں.
ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھ لی کہ سول میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ جج، پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، پھر سینئر سول جج، پھر سول جج فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس. جبکہ کرمنل میں پہلے سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج، اسسٹنٹ سیشن جج، میجسٹریٹ فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اینڈ دین تھرڈ کلاس. تو جو سول کورس کے جو ججز اور کرمنل کی اگر ہم اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اگر ایک ایریا میں جو ہے وہ سول ججز کب زیادہ اپوائنٹ ہوتے ہیں یا کرمنل ججز کب زیادہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، اگر اس چیز کو ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ ان سول کورس دا ججز ول بی اپوائنٹڈ اکارڈنگ ٹو دا ریشیو آف نمبر آف کیسز، کہ اگر ایک ایریا میں جتنے زیادہ سول کیسز فائل ہوں گے تو اتنے زیادہ جو سول ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی. کیونکہ جو سول میٹرز ہیں وہ ذرا کرٹیکل میٹرز ہوتے ہیں، یہ ذرا وائڈ لا ہے اور اس کا جو جج ہوتا ہے اسے زیادہ جو ہے وہ کوالیفیکیشن وغیرہ ریکوائر ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ کرمنل کورس میں ججز کی اپوائنٹڈ کب بڑھتی ہے، تو کرمنل کورس میں ججز کی اپوائنٹڈ تب بڑھتی ہے کہ جب کرائمس ایک ایریا میں جو ہے وہ زیادہ ہونے لگیں. ٹھیک ہے. سو اٹ انکریز اکارڈنگ ٹو دا ریشیو آف دا کرائمس ان این ایریا. ان سول the judges are appointed according to the ratio of number of cases. On the other hand, in criminal courts, the judges are appointed according to the ratio of crimes in an area. So this is the basic difference between the appointment of judges between the CPC and CRPC, basic introduction of civil procedure code, classes of civil and criminal courts. امید ہے آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ فائدہ مند جو ہے وہ آپ کے لیے ثابت ہو، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے جو ہے وہ ہم سی پی سی کے مزید جو فردر جو سیکشنز ہیں وہ ہم اسٹارٹ کر دیں گے. سیکشن 1 سے سیکشن 5 تک کوشش ہوگی. تو کنٹینیو رہیے گا، چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ہماری ملتی رہے. تھینک یو. اللہ حافظ.